کملی والے کا ادب ہوتا، اگر کملی والے کا ادب ہوتا، کملی والے کی مقدس نورانی آنکھوں کا شرم ہوتا، تو کربلا میں درندوں کی طرح حسین کی لاش کو پامال نہ کیا جاتا۔ دشمنی اصل میں تھی، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کملی والے کی عزت بھی نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ گستاخ رسول تھے۔ آج کیا ہم بنو امیہ کی تعریف کریں؟ حقائق سامنے آئیں گے، آپ پڑھیں، اور ان کے فضائل جو ہیں ہم یوں نہیں بیان کرتے، یہ کتابیں ہیں، ثبوت ہے، آپ کے پاس بھی کتابیں، ہمارے پاس بھی ہے، ہم قرآن پر پیش کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو، حب آل رسول جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی آل اولاد قیامت تک جو آپ کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے لیے فرمایا تاکہ ہم تمہیں پاک کر دیں۔ اسباب و موجبات طہارت کو اپناؤ اہل بیت، چاہے ازواج رسول ہو چاہے ابنائے رسول ہو، موجبات طہارت کو اپناؤ، اعمال صالحہ اپناؤ، اسوہ رسول کریم کو اپناؤ، ہم تمہیں پاک کرتے چلے جائیں گے۔ یہ تدریجی ارتقائی یہ عمل ہوگا کہ تم پاک ہوتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ جب دنیا سے تم اٹھو گے تو پاک صاف ہو کر اٹھو گے۔ تو یہ عمل اس وقت تک ہو سکتا ہے جب ہم عقائد کی اس بھیڑ میں، عقائد کی، میں ایک آخری جملے کہہ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، عقائد کی اس بھیڑ میں جب کہ کتنے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کن ذوات مقدسہ کا تحفظ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے صحابہ کے ماننے والے، ہم صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہم بھی صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہمارا بھی ان سے تعلق ہے، وہ رسول اللہ کے جانثار تھے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو خون ہے، خون مصطفیٰ رسول اللہ کے خون کے اثر کے ساتھ، جملہ توجہ طلب ہے میرے ذہین مخاطبین، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں 2 بج رہے ہیں اور آپ کے چہرے ابھی تک حب رسول میں دمک رہے ہیں۔ جملے میں پیش کر رہا ہوں، یہ خطاب کوئی نہیں آپ کو سنائے گا، مجھ سے بڑے بڑے خوش الہان اور بڑے بڑے خطیب آئیں گے، یہ نکتہ کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے مطالعہ چاہیے، اس کے لیے نبوت چاہیے، اس کے لیے جینیس پن چاہیے، قدرت چاہیے، الفاظ پر قدرت چاہیے، بیان میں ندرت چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ، بولیے میرے ساتھ، ہاں نہ میں جواب دیں، کیا کسی صحابی کا مرتبہ رسول اللہ کے خون کے قطرے سے بڑھ کر ہے؟ بولیں، نہیں ہے نا؟ یہ پکی بات ہے۔ رسول اللہ کا خون، حضور نے فرمایا جگر، خون کہاں بنتا ہے؟ جگر میں۔ جگر آج تک ہیپیٹائٹس ہونی پئی ہے نا لوگاں، اے تکن کے خون جتھے فیکٹری خون بننا ہے اتھے کام خراب ہو گیا، اتھے کام خراب ہو گیا، اے فیکٹری خون دی۔ تو خون بنتا ہے جگر میں، جگر مرکز ہے خون بنانے کا، فیکٹری ہے۔ حضور نے اس فیکٹری کے لیے کیا فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی، بضع کیوں نہیں فرمایا؟ پورا جگر کیوں نہیں فرمایا؟ اس پر بھی ذرا غور کرے، علماء بیٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں اس کی وجہ۔ بضعۃ منی، میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟
کہ ٹکڑا جب خراب ہو جائے تو جگر سارا بیکار ہو جاتا ہے. سارا جگر نہیں فرمایا کہ جو جس طرح ہر ٹکڑے کو پورے جگر کے پیس کو انسان بچا کر رکھتا ہے کہ یہاں کوئی خرابی بیماری نہ آ جائے، کیونکہ اگر ایک پیس کاٹا گیا تو سارا جگر خراب ہو گیا. تو جس طرح کسی نے یہ اس پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ پورے جگر میں اس کی اولاد بھی ہے نا، علی بھی ہے نا، وہ سارے ہیں نا، تو یہ ٹکڑا ہے، اس کو اس پر کسی نے ہاتھ ڈالا یا کوشش کرنے یا نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ہے کہ محمد کے جگر پر ہاتھ مارا. اس نے جگر پر ہاتھ مارا میرے. اگر فاطمہ کو کسی نے چھیڑا، بے حرمتی کی، تو محمد کے جگر پر اس نے ہاتھ مارا. فاطمہ تم بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں کہتا چلوں، میں کہتے بغیر نہیں رہ سکتا. منہ آئی بات نہ رہندی ہے، گل ہن کر کے رسا بلے شاہ دے قول دے مطابق. اسی حدیث کو مبدا بنا کر، اور یہی بنیاد ہے امام احمد ابن حنبل کے اس فیصلے کی، امام مالک کے اس فیصلے کی جو انہوں نے فرمایا. یاد رکھیے، اب مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے مفتی صاحب، اب فتویٰ مجھ پر نہیں لگے گا، اب پوری امت کو فتوے کی تعلیم دینے والے امام مالک پر فتویٰ لگے گا، جس نے آپ جیسوں کو فتویٰ دینے کا گر سکھایا، جس کی کتابیں پڑھ کر آپ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے، دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا، اینکیں لگا لی، اصحاب پکڑ کر آپ ممبر بیٹھ رہے ہیں. یہ امام مالک کے جوتوں کا صدقہ ہے. اس نے فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بشمول صحابہ و اہل بیت، تمام صحابہ اوپر سے لے کر نیچے تک، فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، پڑھ لو کتاب. نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. فتویٰ لگاؤ امام احمد بن حنبل. کیا احمد حنبل جو ہیں، امام مالک جو ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ بولے کوئی مجھے مولوی بتائے کہ 4 امام حق ہیں کہ نہیں. بولے مولوی صاحب، مفتی صاحب، ٹھیک ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں. تو امام مالک کا میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کے بدن کو، ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو، خون کو تمام صحابہ پر بشمول صدیق اکبر فضیلت حاصل ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا تمام صحابہ نیچے سے لے کر اوپر تک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے. آئیے میدان میں اتریے، علم سے دلیل دیں، امام مالک کو رد کریں. یہ بات ویسے نہیں میں کہی، یہ اجماع امت ہے. اجماع امت کیا ہے؟ چند مولویوں کا سر جوڑ لینا یہ اجماع امت ہے؟ اجماع امت کے لیے دلیل ہے. میں نے کہا نا کہ رسول اللہ نے سب کو سب کچھ عطا فرمایا. کچھ عثمان کو دیا، کچھ فاروق اعظم کو، کچھ صدیق اکبر کو، کچھ علی کو، کچھ عبداللہ بن مسعود کو، کچھ ابو ہریرہ کو، کچھ ابو الدرداء کو، کچھ جناب خباب کو، کچھ عمار بن یاسر کو، اور کچھ طلحہ کو، زبیر کو. سب کو کچھ نہ کچھ ارشادات سے عزت افزائی فرمائی. کسی میں کسی کے لیے 2 جملے کہے، کسی لیے 4 کہے، کسی کے لیے 10 کہے. سب غلام تھے، سب کو نوازا. آپ کون ہیں کہ سب کے نیچے ایک کو مقرر کر دیں؟ فضیلت جزوی ہے. کلی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ کو سب پر، پوری کائنات پر، ہر خوبی، ہر کمال میں، سب میں صرف حضور کو فضیلت حاصل ہے. باقی صدیق اکبر حضور کے صحابہ کے مخدوم ہیں. جو آپ کا کردار ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی خطاب میں عرض کیا تھا، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، جو رسول اللہ کے ساتھ سختی اور اسرت اور تنگی کا دور گزارا، وہ راتیں، وہ خلوتیں، وہ جلوتیں، وہ بھوکیں، وہ پیاسیں کسی صحابہ کو بشمول اہل بیت نصیب نہ ہو سکیں.
اس میں صدیق اکبر منفرد ہیں اور ہم ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے. بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے. معاذ اللہ، کتنی بری سوچ ہے. تیسرا، پھر چوتھا، یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے. ماشاءاللہ جی، یہ بڑی عجیب ترتیب ہے. تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا. پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ پھر تو آدم کو افضل ہونا چاہیے کیونکہ نبی پہلے وہ ہیں. تو ان کو آپ افضل کیوں کہتے ہیں؟ کس دلیل پر کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. ارے پاگلو، علی کو اس لیے آخر میں لایا گیا. تم نہیں سمجھتے علی کے کوئی گھر کا بچہ ہی سمجھ سکتا ہے. آخر میں ہائے ہائے دیکھیں، یہ انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، یہ جسم کے آخر حصے میں باہر ہیں، نکلے ہوئے ہیں نا، سارے جسم کے باہر ہیں. ناخن 10 ناخن ہے نا، 10 انگلیاں ہیں جی، 10 20 ہو گئے نا، تو 20 کے 20 ناخن پورے اعضاء سے باہر ہیں، باہر ہے نا. لیکن کام یہ کیا کرتے ہیں؟ گانٹھ کھولتے ہیں. اور گڈ کھول لین کے نہیں، گڈ پھس میں جنے تو کھول لین کے نہیں. انگلیاں کھولیاں یا باں تننے ہو بچ، وہ انگلیاں نال ناخنال کھولنا ہے یا باں تننے ہو؟ انگلیاں نال پلنے. انگلیاں بھئی خالی انگلیاں نے ڈڈیاں انگلیاں ہون، پیچھے ناخن کٹے ہون تے کھول سکنیاں نہیں، نہ درد ہونا ہے. ناخن باہر نکلے ہون او کھولنے. تو ناخن کیا ہوئے؟ عقدہ کشا ہوئے، مشکل کشا ہوئے. سنیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں بعد میں آئیں گی، کوئی بیان نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے اعضاء جسم کے باہر ان کو رکھا گیا، آخر میں رکھا گیا. آخر میں ہے نا کہ نہیں؟ دیکھو یہ بھی آخر میں ہے، یہ بھی آخر میں ہے. کیوں آخر میں ہے؟ کیونکہ یہ مشکل کشا ہے، عقدہ کشا ہے، گانٹھے کھولتے ہیں. تو جو عقدہ کشا ہو، اللہ نے اس کو بدن سے باخر میں رکھا، تو خلافت میں علی کو باخر میں کیوں نہ رکھا جاتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد، عقدہ کشا ہے، ناخن عقدہ کشا ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں جناب ہویا ہی کچھ نہیں، اے لوگاں دیا مشکل حل کرنے، آپ سارے مارے گئے نہ کوئی نہیں پہنچیا. چنگے مشکل کشان وہ الو نے پٹھے ہو، تسی بھی تو ہوش کرو. اے دشمنان اہل بیت، اے معترضین کا واہیات ٹولا، غور کرو. انہاں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی. اے تسی ہو جے موت نہ آوے تے اندر وڑ ونے 7 کوٹھڑیاں وچ، حسین ہوئے تے انہاں بچہ بھی موت نہیں آواز تے لبیک کہہ کے باہر نکل آندا. اوئے او چلیا تو تو بزدلانی اولاد ہیں، جدی پشتی منگتے خیراتا تے پلنے والے ہو، شودے ہو. حسین نال تے حسین نہیں اولاد نال تے علی نہیں اولاد نال. اوے اسی تا سادات ہاں، اللہ نے فضل فاطمہ تو زہرا دا دودھ پھر رہا ساری جسماں وچ اللہ دے فضل نال. اے اوان بیٹھے نے، ملک صفدر بیٹھا ہے، اور بھی تھے کتنے اوان بیٹھے. اوان بھی جڑے حضرت علی دی اولاد ہیں، صحیح اوان جڑے آوان جنہوں نے اون سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین کی مدد کی. اون کا معنی ہوتا ہے مدد. آوان وہ ہیں حضرت علی کی دوسری بیویوں سے وہ اولاد جنہوں نے حسین کی مدد کی، ان سے ان کا نام آوان بنا.
تو یہ فضیلت ان کو سیدوں کو کیوں حاصل ہے کہ ان کے رگ و پے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون گردش کر رہا ہے، ورنہ باپ اوانوں کا بھی وہی ہے اور سیدوں کا وہی ہے، لیکن ماں اوانوں کی اور ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ فضیلت ہے، یہ ان کو حاصل ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں. کیا سیدہ فاطمہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ قبلہ بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ کیا آپ کے نزدیک نبیہ ہیں؟ آپ اگر ان پر ایمان لا چکے ہیں تو آپ کو ایمان مبارک ہو. اہل سنت کے نزدیک فاطمہ الزہرا جو ہیں معصومہ نہیں ہیں، محفوظہ ہیں. اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، معصوم نہیں ہم کہتے. لیکن یہ نبیہ نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہیں. نبی کی بیٹی غیر نبیہ ہے. تو غیر نبی، تمام صحابی بھی غیر نبی ہیں، تمام ولی بھی غیر نبی ہیں، تمام اولیاء بھی، اوتاد بھی، اقطاب بھی، ابدال بھی، نجبا بھی، کتبا بھی، علماء بھی، اور تمام یہ لوگ جو ہیں یہ سب غیر نبی ہیں. اس لیے سیدہ فاطمہ غیر نبی ہو کر سب سے افضل قرار پائی، اس لیے نہیں کہ یہ نبیہ ہے بلکہ افضل الانبیاء کی بیٹی ہے. اور کوئی سوال ہے تو لاؤ، رکا بھیجو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر میں رکا بھیجوں گا، یہیں بیٹھ کر جواب دو. پھر اٹھ کر دینا جواب. اگر علم ہے تو اٹھ کر جواب دینا. میں بیٹھ کر دے رہا ہوں تم اٹھ کر دینا. قبلہ اے رکا اے نہ ہوں بھیجو اکا جے بند کر چھوڑ سا تکا. قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، ورنہ اس کوچے کا پھر کر کے خیال اچھا ہے. بڑی کتاباں پڑھیاں نہیں، رکی پہ جی. اللہ اکبر. کہ فاطمہ پھر نبیاں کولو بھی افضل ہے. سبحان اللہ. ایک قیامت والے دن نبیاں کو پوچھی تو پھر انہوں نے جواب بھی تکی. اے میں گل تو آخر نبیاں کو پوچھی، رسول اللہ نے سامنے پوچھی جس ویلے نبی کمنے پہ ہو سن. اللہ نے سامنے بننے حدیثاں پڑھنا کمنے ہو سن تے حضور فرما سن ساری امت ویسی. حضور جلال بچ مالک کے کل کے کرساں کوئی ہے؟ فرمایا انا لہا، میں جی ہاں، آؤ میں آنا. مقام معبود تے آسا میں سجدہ پہلے میں دے سا، میں عرض کر سا میں جس کام واسطے ہاں. تے پل سرات تے سیدہ عائشہ فرمایا، حضور میں نو فرمایا کہ عائشہ ماں 3 جگہ تے ٹونڈی. عائشہ پوچھیا سرکار بڑی بھیڑ ہو سی میں کتھے ٹونڈا؟ فرمایا عائشہ 3 جگہ تے ٹونڈی، یا حوض کوثر تے میں کھلوتا ہو سا، یا پل سرات تے جس لے میرے امتی گزر رہے ہو سن میں کھلتا ہو سا، تے یا جس ویلے عمل گناہگاراں دے تل رہے ہو سن تے محمد انہاں دے ترکڑی اتے کھلوتا ہو سی. پڑھ کے نو حدیث